کہ جب نماز میں تمہارا باپ ہوتا ہے تو توجہ اللہ. جوانوں ذرا اپنے آپ کو چینج کرو، اپنی آئیڈینٹی بناؤ، اپنے اخلاقیات بناؤ، اپنی ایتھیکل ویلیوز بناؤ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس معاشرے میں رہو. معاشرے میں رنگ نہیں جانا. قرآن مجید نے بہت تفصیل سے اولاد کے بارے میں دونوں پہلوؤں کا ذکر کیا ہے. تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ آدم حوا حابیل مل کر قابیل کو نہ بچا سکے بہکنے سے، تو ہمارے بہن بھائی اوور کانفیڈنس میں نہ رہیں کہ ہم بچا لیں گے. آپ کو سٹرگل کرنی ہوگی، جہد مسلسل کرنی. آپ دونوں میاں بیوی کو قسم معاش سے زیادہ تربیت اولاد پر توجہ دینی ہوگی. اور ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی میں اچھی مثالیں کم نہیں ہیں. خود یہی حیدر کی جو مثال ہے، میں تو ان کے گھر رہ بھی چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی بہترین تربیت سائیں اظہر نے اور ان کی زوجہ نے ہماری بھابھی نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو ایسی توفیق مرحمت فرمائے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے. وہ تو قسمت کی بات ہے، وہ غیر اللہ کا مال تھا جب اس کی مرضی وہ لے لے، مگر انہوں نے ادائے فریضہ میں تو کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے آج کی تقریر کا. بس اس سے زیادہ میں آگے زحمت نہیں دوں گا، 2-3 مثالیں اور سن لیں اور بس تقریر تمام ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام دیکھ لیں آپ، بیٹا نبی زادہ کافر، تو کوئی غلط فہمی میں آپ نہ رہیے گا کہ نوح سے زیادہ آپ بڑے مبلغ ہیں یا آدم سے زیادہ بڑے مبلغ ہیں. مثلا میں نے چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ لیکچر تھا انگلش میں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا تھا. وہاں میں نے پوچھا کہ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں جو ڈیلی قرآن پڑھتا. تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. میں نے کہا میرا تو یہاں آنا ویسے ہی فضول ہے. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. میں نے کہا کوئی ویکلی جو قرآن پڑھتا ہو. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا نہ کیا. ویکلی بھی قرآن کوئی نہیں پڑھا. آپ گھروں میں چیک کریں، ہمارے گھروں سے تو ڈیلی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. یتلون آناء اللیل، ہمارے امام تو کہتے ہیں یتلون القرآن آناء اللیل. ہمارے شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جو رات میں قرآن پڑھتے ہیں، یا دن میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اول وقت میں نماز چیک کرنی ہوگی. اللہ کرے آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، بزنس مین بنے. اللہ ہماری قوم کے اولادوں کو ویل آف کرے دنیا میں. مگر جتنا ٹائم آپ ان کی دنیا میں لگا رہے ہیں، اسے صرف زینت الحیات دنیا نہ سمجھیے، آخرت کے لیے بھی تو نجات سمجھیے. کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن اپنے بچے کو یہ درس نہیں دیتی کہ یہاں لائٹ کے اوپر ریڈ لائٹ ہو تو کراس کر کے چلے جا. مگر میں حیران ہوں، دین کی بابت اتنے غافل ہیں کہ گناہوں کی ریڈ لائٹس کے بارے میں بتاتے بھی نہیں. ان کو تربیت گاہ میں رکھنا ہوگا آل محمد کے طریقے کی تربیت کا. اگر ایک مثال آدم کے بیٹے کی ہے، نوح کے بیٹے کی ہے، یعقوب کے بیٹوں کی ہے، تو ذرا دیکھیے. اور آپ کی اچھی مثالوں میں دنیا میں ایک ایسی بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے جسے دو جہاں کے سردار نے ام ابیہا کہا. ذرا غور کریں، ایسی بیٹی بھی پیدا ہوئی اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں. اس معاشرے میں اللہ کی ذات نے حضور کی نسل بیٹی سے چلائی. اور اسی جاہل معاشرے میں مولا علی کو ایسی بیٹی ملی ہے کہ اگر ماں ام ابیہا تھی تو بیٹی زین و ابیہا بن گئی. باپ علی جیسے باپ کی زینت بنے. اولاد عنوان ہے تو ایک نقطہ اور سن لیجیے، میں زحمت ختم کروں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بیٹے ہیں ابراہیم. یہ مباہلہ سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. مباہلہ سے پہلے ان کی ظاہر ہے کہ بڑی محبت تھی آپ کی، اور جب مباہلہ ہوا ہے تو اس وقت یہ بیٹے آپ کے زندہ ہیں. یہ کریکشن بھی ہو جائے، بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہے. مباہلہ کے وقت یہ زندہ ہے، اور قرآن نے کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے. یہ جمع کا صیغہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم کو بھی ساتھ لے جاتے، 2 حسن و حسین، تیسرے ابراہیم ہو جاتے تو جمع کا صیغہ بھی پورا ہو جاتا. گرامیٹیشین کا اعتراض بھی نہ آتا. بیٹے کہا تھا پورے لے کے گئے، ابراہیم کو گھر بٹھایا، علی و بطول کے بیٹوں کو مباہلہ میں لے کر گئے. آج جملے کی قدر کرنا، نبی اپنی زندگی میں یہ بتا کے جا رہے تھے اگر اولاد رسول اولاد علی و بطول کی ہمسری نہیں کر سکتی تو غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے حسن و حسین کے مقابلے. اولاد ہو تو ایسی ہو کہ نبی جیسا نانا کہے حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. میرے بزرگوں دوستوں نے، میری بہنوں نے ہزاروں نکات سنے ہیں، پڑھے ہیں اس حدیث کے تناظر میں. آج مجھ سے بھی ایک جملہ سن لیجیے، اور وہی اینڈ آف مجلس میں، اور یہی معال مجلس میں. یہ تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے کہ نواسا نانا سے تو ہوتا ہی ہے. نانا کیسے نواسا سے ہے؟ بڑی توجیہ ہیں آپ نے سنی پڑھی ہیں. آج مجھ سے ایک توجیہ سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حضور نے کہا نا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میرے بیٹے، اور میں حسین سے ہوں، یہ اشارہ ہے علی اکبر کی طرف کہ فزیکلی بھی ہم شکل پیغمبر حسین سے ہی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب اکبر لڑ رہے تھے تو فوج اشقیاء میں ایک اعلان ہوا کہ جا رسول اللہ، کیا رسول زندہ ہو گئے؟ ایسے لگا جیسے شباب رسول لڑ رہا، رسول کی جوانی لڑ رہی. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حسین بن علی نے کسی بھی شہید کی شہادت کے بعد سوائے ایک قدر کا قاتل کو بد دعا نہیں کی. علی اکبر اتنا پیارا تھا کہ جب لاش پہ پہنچے ہیں اور سینے میں نیزہ دیکھا ہے اور اکبر کو تڑپتا دیکھا ہے تو فرماتے ہیں قطع اللہ نسل من قطع نسلی. اے میرے لال، اللہ اس قاتل کی نسل منقطع کرے جس نے میرا ہم شکل پیغمبر مارا. جوان بیٹے کی جو موت ہے وہ عام انسان تو کیا نبی و امام برداشت نہیں کر سکتا. نبی و امام، میں نے روایت میں دیکھا کہ ابراہیم جب علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو حضور رو رہے تھے. پہلی مرتبہ جو حضور کو آواز سے روتے دیکھا گیا وہ ابراہیم کی لاش پر. نبی روئے. اور پھر جو حسین ابن علی کی پریشانی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ابو الخنوق یزیدی فوج کا ایک راوی ہے. مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انتقام لیا تو ابو الخنوق کو بلا کے کہا ابو الخنوق تو قتل حسین میں مباشرتاً شریک نہ تھا، تو ایسے کر تو مجھے کربلا سنا دے، میں تجھے آزاد.
ابو الخلوق کہنے لگا ما تقدر ان تسمع کربلا، مختار تو کربلا سن نہیں سکے اور میں کربلا پڑھ نہیں سکوں، تو ایسے اگر کوئی سوال کر لے میں جواب دیتا ہوں۔ تو مختار نے ایک سوال کیا، من کان احب لمولاي من شباب کربلا، یہ بتا ابو الخلوق کربلا کے جوانوں میں سے میرے مولا حسین کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ ابو الخلوق نے کہا عباس اور علی اکبر۔ مختار کہتا ہے ان دو میں سے زیادہ پیارا کون تھا؟ ابو الخلوق نے کہا علی اکبر۔ کہا کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ کہ دلیل یہ ہے مختار، جب بھی تیرا مولا کسی جوان کو میدان کی طرف بھیج دیتا تو خیمے کے دروازے پہ دعا کرتا کھڑا رہتا۔ میں نے دیکھا تھا جب تیرے امام نے اپنے کڑیل جوان اکبر کو بھیجا تھا نا، جیسے جیسے اکبر کی سواری دوڑی تھی تیرا مولا بھی اپنی پشت پہ ہاتھ رکھ کے دوڑ رہا تھا اور یہ کہتا تھا مہلن مہلہا یا علی اکبر ذرا رک جا، ایک مرتبہ مجھے اپنا چہرہ پھر دیکھا۔ اولاد والو، جب حسین ابن علی پہنچے ہیں اور اکبر رکے ہیں تو معلوم ہے کیا جملہ کہا میرے مولا؟ آپ حرمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں اور محبت کا اندازہ بھی یہاں سے لگائیں۔ میں یہ مسائل اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھائی سائیں اظہر رضا رضوی اور بھابھی صاحبہ بلال اور فروا جو گھر والے ہیں ان کو تسلی تشفی ہو جائے، اور یہ مسائل کوئی نئے تو نہیں، آپ کے تو سنے سنائے مسائل ہیں۔ مولا کی ذرا غربت دیکھیں، محبت دیکھیں۔ مولا فرماتے ہیں اکبر جب تک میں تمہیں نظر آتا رہوں اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف، اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف، تاکہ میں بار بار تجھے دیکھتا رہوں۔ راوی نے لکھا کہ جب اکبر کا گھوڑا غائب ہوا بوڑھا باپ دوڑتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا اے چودھویں کا چاند کن بادلوں میں چھپ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، حسین ابن علی کسی کی لاش پہ جاتے ہوئے گرے نہیں۔ میں نے مکتب میں کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑی ریسرچ کی ہے میں نے، کسی شہید کی لاش پر جاتے ہوئے حسین گرے نہیں۔ یہ ضرور کہا تھا الآن انکسر ظہری، اپنے کڑیل جوان بھائی کی لاش پہ جاتے ہوئے کہ عباس میری قبر کا زور ٹوٹ گیا، وقلت حیلتی، میرے سارے چارے ختم ہو گئے عباس، مگر حسین گرے نہیں۔ قاسم کی لاش جیسی بھی تھی گرے نہیں، اور محمد نے بلایا گرے نہیں، اپنے بھائیوں نے بلایا گرے نہیں، مگر میں قربان جاؤں غربت حسین پر۔ راوی نے لکھا کہ جب اکبر نے بلایا تو فاطمہ کا لال 80 مرتبہ مقتل میں گر گیا، گرتے تھے پھر سنبھلتے تھے، گرتے تھے پھر سنبھلتے تھے، اور یہ جملہ کہتے جاتے تھے تو میں نے آیت پڑھی تھی اسی کے تناظر میں الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد اب زندہ رہنے میں کیا چاشنی رہ گئی، یہ دنیا دھواں دھار ہے میرے بعد، اب میں زندہ رہ کے کیا کروں۔ اجرکم اللہ۔ بس حسین ابن علی آئے ہیں لاش پہ۔ جب لاش پہ پہنچے تو آپ ہمیشہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ لاش سالم تھی۔ علامہ قزوینی نے لکھا ہے فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، یہ سینے میں نیزہ ضرور تھا مگر اصل مصائب علی اکبر کا یہ ہے کہ باپ کے پہنچنے سے پہلے اکبر کی لاش کا گوشت ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا تھا۔ اتنی تلواریں ماری تھی کہ گوشت کھا کے شفا میں ملنے لگ گیا تھا۔ جب پہنچے ہیں ابھی جان باقی تھی، ابھی رمق باقی تھی۔ حسین ابن علی نے کیا دیکھا؟ حصے کی بہن زینب ہے کہ جس نے سر اکبر کا اپنے زانوں پہ رکھ رکھا ہے۔ پوچھا بہن کیوں آ گئی؟ بہن نے ایک ہی جملہ کہا اتنا مشکل میں نے آپ کو چلتا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جوان بیٹا ہے
وہ تو پڑھنی نہیں، اس لیے کہ ایک ذاکر نے، ایک خطیب نے علی اکبر کی شہادت پڑھی تھی روضہ حسین پر، وہ غش کھا کے گر گئے تھے، خواب میں رسول ملے، عالم غش میں رسول نے کہا آج کے بعد میرے اکبر کی شہادت میرے حسین کی زری پہ نہ پڑھنا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے نہ زینب کو آرام ہے نہ حسین کو، دونوں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شہادت تو پڑھنی نہیں، پڑھنے صرف دو کے دو جملے ہیں، بس ایک جملہ یہ ہے میرے عزیزوں، حسین نے صبح سے لے کر ظہر تک یہ بیان نہ کیا، یہ جملہ نہ کہا جو اکبر کی لاش پہ کہا، لاش اکبر کی رکھی قاسم کی لاش کے پاس، اور عرش کا رخ کر کے کہا واہ غربتا بارے اب میں غریب ہو گیا، جزاک اللہ اجرکم اللہ، اب میں غریب ہو گیا۔ حسین نے آ کر جناب زینب سے کہا بہن ذرا اکبر کی ماں کو بلا کے لے آنا۔ ایک مرتبہ فضا کھڑی تھی قریب، جناب زینب کہتی اما فضا مجھ میں ہمت نہیں کہ میں لیلا کو خبر دوں کہ تیرا جوان سہرے پہن آیا ہے، اما فضا تو جا۔ فضا گئی، فضا کہتی ہے اب تو میں خیمے کے دروازے پہ جاؤں، میں نے جب منظر دیکھا ادھر حسین کی آنکھوں کی بینائی اکبر کی لاش پہ کم ہوئی تھی، ادھر جب منظر دیکھا ماں اکبر کی قنات خیمہ کے ہاتھ مار رہی ہے جیسے کسی کی آنکھوں میں نور نہ ہے۔ میں نے کہا بیوی کیا ہوا؟ کہا اما فضا جب سے میرے اکبر نے زین چھوڑی میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ فضا نے سہارا دیا، سنبھال کے فضا لے آئی، اب جو لاش اکبر پہ پہنچی۔ اب یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں اب پڑھ رہا ہوں، یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے آیت اللہ حسین بخش جارہ سے سنا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ مجلس میں گیا تھا، مہاجرین امام بارگاہ میں، قبلہ نے یہ جملہ پڑھا، ساری رات پھکر کا شہر بیویاں روتی رہی، ہر گھر سے ایک آواز آتی تھی ہائے اکبر۔ اس جملے کے ساتھ مجلس ختم کر رہا ہوں، وہ جملہ یہ تھا اکبر کی ماں آئی، فوارہ خون کا جاری تھا، ایک مرتبہ چلو بھرا اور اپنے سر کے بالوں میں ملانا شروع کیا۔ حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگے ہلا کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا جوان کے سینے کے خون سے ماں کے بال۔ معبود اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ علی اکبر کے صدقے میں حاجی حیدر رضا رضوی ابن سائیں اظہر رضا رضوی کے درجات متعالی فرما۔ سائیں اظہر کو، بیگم سائیں اظہر کو، ان کی صاحبزادی ان کے بیٹے صبر جمیل بھی، دیگر اعزہ و اقربا دور نزدیک سے جو تشریف لائے ہیں یا نہیں آئے، سب کو صبر جمیل دے۔ جو مومنین مومنات آج کی مجلس میں شاہ نجف میں تشریف لائے ہیں، ان سب کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق مرحمت فرما، 100% تحریک دینداری کے قافلے میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرما، اقامہ جمعہ و جماعات کی ہمیں توفیق خیر مرحمت فرما، اول وقت میں نماز کی توفیق دے۔